اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہمارے استاد محترم مفتی محمد عثمان غنی صاحب کا انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد بیان شروع ہو جائے گا، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ توجہ سے اس بیان کو انشاءاللہ سنیں، بہت فائدہ ہوگا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بچوں اور میری ماں و بہنوں، آج کا یہ پروگرام بڑا مبارک ہے، ایک تو اس لحاظ سے کہ کافی تعداد میں بچوں نے قرآن کریم مکمل کیا ہے اور آج ان کی دستار بندی ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس مجلس میں قرآن کریم کا ختم ہو تو اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دوسرا، اس حوالے سے یہ پروگرام بڑا مبارک ہے کہ الحمدللہ خواتین میں اور عورتوں میں بیان کا سلسلہ آج سے شروع ہو رہا ہے۔ دینی پروگرام ہے تو دین کی ہم سب کو ضرورت ہے، مردوں کو بھی ضرورت ہے، عورتوں کو بھی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دینی گھرانوں میں پیدا فرمایا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے بعد دین اسلام کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے بالکل آسان ہو گیا ہے۔ آج ہم یہاں قرآن کریم پڑھنا چاہیں، نماز پڑھنا چاہیں، تسبیح تلاوت کرنا چاہیں، اپنے اخلاق کو دین کے مطابق بنانا چاہیں، یا کوئی بھی کام شریعت کے مطابق ہم اپنا ذاتی کرنا چاہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی آدمی ہمیں منع کرے گا کہ آپ یہ دینی کام نہ کریں، آپ دین پر عمل نہ کریں۔ تو یہ آزادی ہے اور اس آزادی کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ جو لوگ، جو مرد، جو عورت کسی اور گھرانے میں، مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئی، مثلا ہندو گھرانے میں کوئی عورت پیدا ہو گئی، سکھ گھرانے میں کوئی عورت پیدا ہو گئی، عیسائی گھرانے میں جو عورتیں پیدا ہو رہی ہیں، یہودی عیسائی گھرانے میں جو عورتیں پیدا ہو رہی ہیں، اب ان کے لیے وہاں دین کا نام لینا ہی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دین اسلام کا کلمہ پڑھنا ان کے لیے مشکل ہے۔ اگر ایسی کوئی عورت دین اسلام کا کلمہ پڑھے گی تو اس مذہب کے لوگ، خاندان کے لوگ، گھر کے لوگ سب یہ سمجھیں گے کہ معاذ اللہ یہ بے دین ہو گئی، اور اس کو واپس اپنے مذہب میں لانے کی کوشش کریں گے، اسے سمجھائیں گے۔ اگر نہ سمجھے گی تو ممکن ہے اسے گھر سے نکال دیا جائے، اسے جان سے مار دیا جائے۔ ایسے واقعات روزانہ پیش آتے ہیں۔
تو ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے یہ دین پر عمل کرنے کی آزادی دی ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اسی قدر یہ ہے کہ ہم دین اسلام کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ دین اسلام کوئی برادری کی طرح تو ہے نہیں۔ جیسے ایک شخص ایک خاندان میں ایک برادری میں پیدا ہوتا ہے تو اسے وہ پہلے سے ہی اس خاندان برادری کا فرد ہوتا ہے، اسے اس خاندان برادری کا فرد بننے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلاً ایک مرد یا عورت پٹھان گھر میں پیدا ہوا، راجپوت گھر میں پیدا ہو گیا، یا اسی طرح ملک اور شیخ گھرانے میں پیدا ہو گیا، چودھری گھرانے میں کوئی مرد پیدا ہو گیا، عورت پیدا ہو گئی۔ اب وہ تعلیم حاصل کرے یا نہ کرے، نماز پڑھے یا نہ پڑھے، تو وہ اس خاندان کا فرد ہے۔ دین اسلام ایسا نہیں ہے کہ جو کسی مسلمان گھرانے میں بندہ پیدا ہو گیا تو وہ کامل مکمل مسلمان شمار ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ دین صحیح معنی مسلمان بننے کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ وہ محنت یہی ہے کہ ہم دین اسلام کو پڑھیں اور سمجھیں اور عمل کریں۔ جو عمل کرتا ہے اور سمجھتا ہے تو وہ صحیح معنی مسلمان ہے، اور جس دین اسلام کو پڑھتا ہی نہیں، سمجھتا ہی نہیں، عمل ہی نہیں کرتا، تو وہ صحیح معنی مسلمان نہیں، وہ نام کا مسلمان ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہاں زیادہ عورتیں ہیں، مرد کم ہیں، تو آج خیال یہ ہوا کہ عورتوں کے بارے میں ہی آج بیان کیا جائے کہ دین اسلام نے عورتوں کو کتنی اہمیت دی ہے، ان کو کیا مقام دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دین اسلام کا انسانیت پر یہ بھی احسان ہے کہ انہوں نے عورتوں کو اہمیت دی، ان کو حقوق دیے، ان کا مقام بیان فرمایا۔ اسلام سے پہلے عورتوں پر لوگ بڑے ظلم و ستم کرتے تھے۔ عرب کے لوگ تو بچی پیدا ہوتے ہی اسے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، زندگی کا حق نہیں دیتے تھے۔ عرب میں بہت سے قبائل ایسے تھے، اور اس طرح کے ان کے بے شمار واقعات ہیں۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے، مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آئے، انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھے ایک گناہ بہت پریشان کیے ہوئے، اور ہر وقت میرے دل و دماغ پر وہ گناہ مسلط رہتا ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا تھا، آپ مجھے بتائیں مجھے اس سے سکون کیسے حاصل ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون سا گناہ ہوا تھا؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے اپنی بیٹی زمانہ جاہلیت میں، یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے کے زمانے میں، زندہ دفن کر دی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اکثر لوگ کرتے تھے، کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہوا آپ سے جو لوگ نہ کرتے ہوں، ہوا تو گناہ ہے لیکن کوئی ایسا گناہ تو نہیں جس طرح آپ ہی سے ہوا ہو، اکثر لوگ یہ کام کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، میرا جو گناہ ہے وہ لوگوں سے مختلف نوعیت کا تھا۔ آپ نے پوچھا وہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ عام لوگ تو بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اسے دفن کر دیا کرتے تھے اور زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ میرا معاملہ یہ ہے کہ میں سفر پہ گیا، بیوی سے کہہ گیا اگر بیٹا پیدا ہو تو زندہ رکھنا، بیٹی پیدا ہو تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ میں دوسرے ملک چلا گیا تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے۔ جب واپس آیا تو میں نے بیوی سے پوچھا کہ بتاؤ بچہ کیا پیدا ہوا تھا؟ تو بیوی نے کہا کہ بیٹی پیدا ہوئی تھی، ہم نے زندہ دفن کر دی۔ تو بیوی نے وہ بیٹی دفن نہیں کی تھی بلکہ اپنے پاس رکھی ہوئی تھی۔ جب میں باہر سے گھر آتا تو بچی کی خالہ کے ہاں بچی کو بھیج دیا کرتی تھی، اور جب میں چلا جاتا تو پھر بچی کو اپنے پاس بلا لیتی تھی۔ اس طرح انہوں نے بتایا کہ یہ کافی عرصہ گزر گیا۔ ایک دن میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، کچھ سمجھدار 4-5 سال کی بچی گھر میں داخل ہوئی، اور مجھے اس کی عادتیں، اس کے بات کرنے کا انداز، اس کا جسم بہت اچھا لگا، اور میں نے بیوی سے کہا کہ کاش ہماری ایسی بیٹی ہوتی، یہ تو بہت اچھی بچی ہے۔ تو بیوی کہنے لگی کہ شاید وہ سمجھی کہ شاید اس کے دل سے بیٹی کو دفن کرنے کی نفرت اور وہ غلط خیال ختم ہو گیا ہے۔ تو اس نے جب اچھی طرح میری باتیں سنی اور خوشی کا اظہار میں نے کیا تو اس نے کہا کہ یہ آپ ہی کی بیٹی ہے، جو میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ آپ کی بیٹی پیدا ہوئی تھی، میں نے زندہ دفن کر دی تھی، وہ دفن نہیں کی تھی، یہ اپنی خالہ گھر پڑتی رہی، رہتی رہی، بڑھتی رہی، پرورش ہوتی رہی، آپ کی بیٹی ہے۔
تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے دل و دماغ میں وہی درندگی، وہی وحشیانہ خیال آیا کہ جی بیٹی تو گھر میں نہیں ہونی چاہیے، اس کو تو دفن کرنا چاہیے۔ وہ سارے جاہلیت والے خیالات میرے دل میں آنا شروع ہو گئے، اور میں نے دل میں سوچا کہ آج سورج غروب ہونے سے پہلے میں اس بچی کی زندگی ختم کر دوں گا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بیوی سے نظر چرا کر بچی کی انگلی پکڑی، کدال اٹھایا اور بچی کو لے کر میں جنگل کی طرف چل پڑا۔ گرمی کا موسم تھا، وہاں جا کر میں نے بچی کو درخت کے نیچے بٹھایا اور میں خود زمین کھودنے لگ گیا۔ میرے چہرے پر مٹی پڑتی رہی تو بچی آ کر اپنے دوپٹے سے میرا پسینہ صاف کرتی رہی۔ جب میں نے کافی سا گڑھا کھود لیا تو بچی نے مجھ سے پوچھا کہ ابو یہ گڑھا آپ کس لیے کھود رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ تمہیں دفن کرنے کے لیے کھود رہا ہوں۔ تو وہ حیران رہ گئی اور مجھ سے میری منت کرنے لگی کہ ابو مجھے دفن نہ کرنا، آپ مجھے اس میں نہ ڈالنا، میں وعدہ کرتی ہوں ساری زندگی آپ کو پریشان نہیں کروں گی، آپ سے کوئی چیز نہیں مانگوں گی اور آپ کی بالکل دل آزاری نہیں کروں گی۔ لیکن وہ صحابی کہنے لگے کہ میرے دل و دماغ پر وہی وحشیانہ خیالات طاری تھے، میں نے اس کی ایک فریاد نہ سنی، میں نے اس کو بالوں سے پکڑا اور اس گڑھے میں پھینک دیا۔ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، میں مٹی ڈالتا رہا، یہاں تک کہ میں نے اسے بالکل ہی ہمیشہ کے لیے خاموش کرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ سنتے رہے اور آپ کی آنکھوں میں آنکھوں سے برستے رہے، اور پھر بالآخر آپ اتنے پریشان ہوئے اور آپ کو اتنا غصہ آیا اس شخص پر، آپ نے فرمایا کہ تم نے اسلام تو قبول کر لیا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارا یہ گناہ معاف کر دے گا، لیکن تم میرے سامنے نہ بیٹھو، میرے سامنے سے اٹھ جاؤ، دور چلے جاؤ، تمہیں دیکھنے کو میرا دل نہیں کر رہا اور مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی یہ بات کہ تم نے ایک معصوم بچی کو اس کی فریاد کے باوجود، چیخنے چلانے کے باوجود تم نے زندہ دفن کر دیا، آپ نے سامنے سے اٹھا دیا۔ تو اس وقت کے حالات یہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو مقام دیا، اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے تمام لوگوں سے پوچھیں گے، بچی سے پوچھا جائے گا اور اس کے دفن کرنے والے کو سے پوچھا جائے گا بتاؤ تم نے کس جرم میں بچی کو دفن کیا تھا، اس کا گناہ کیا تھا، اللہ سب سے پوچھیں گے۔ کتنی ظالمانہ رسم تھی۔ ہندوؤں کے ہاں کوئی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کے بیوی کو ساتھ جلا دیتے تھے، اور ابھی بعض علاقوں میں جلا دیتے ہیں کہ آپ کا شوہر تو فوت ہو گیا، آپ کو زندہ رہنے کی کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح یہودی بھی عورتوں میں ظلم و ستم کرتے تھے۔ عیسائیوں کے ہاں وہ آدمی زیادہ پرہیزگار، متقی اور دیندار شمار ہوتا جو عورت سے نکاح نہیں کرتا تھا۔ آپ نے سنا ان کے یہاں رہبانیت تھی۔ رہبانیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں کو، خاندان کو، علاقوں کو چھوڑ کر کسی جزیرے میں، کسی پہاڑ پر، دریائے کنارے جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے، جنگلوں میں، وہاں جا کر وہ عبادت کرتے تھے، اللہ کرتے تھے، نہ عورت کا خیال کرتے تھے، نہ نکاح کرتے تھے، نہ بیٹی کا نہ بیوی کا۔ ان کے ہاں یہ دینداری کی علامت تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بڑی اہمیت دی اور بڑا مقام دیا۔ قرآن کریم میں 2 صورتیں عورتوں کے نام پہ ہیں۔ سورۃ النساء، عورتوں والی صورت، اس صورت میں زیادہ احکام عورتوں کے بارے میں ہیں۔ نمبر 2 سورہ مریم، یہ عورت کے نام پہ ہے، اور اس میں حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کے اور ان کے حالات ہیں۔ اتنی اسلام نے اہمیت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ہر روپ میں اس کا مقام بیان فرمایا، اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ عورت کے 4 روپ ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ماں کا روپ ہوتا ہے۔ عورت ماں کی شکل میں ہوتی ہے، تو جب عورت کسی کی ماں ہو تو اولاد کو تعلیمات دی اور ہدایات دی کہ آپ عورتوں سے اچھا سلوک کریں، ماں سے اچھا سلوک کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ وَوَالِدَيْهِ احسانا، کہ ہم نے اپنے والدین سے اور انسان کو اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا، اس کی وصیت کی ہے کہ ہر آدمی اپنے والدین سے اچھا سلوک کرے،
اچھے انداز سے بات کرے، اچھے انداز سے جواب دے، ان کی خدمت کرے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ماں کی قدر کرے، اس کی خدمت کرے۔ اگر اس کی خدمت اور قدر کرے گا تب اسے جنت ملے گی۔ اسی طرح ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ جہاد میں جانا چاہتا ہوں تاکہ میں جہاد کروں اور مجھے ثواب ملے۔ تو آپ نے پوچھا کہ تمہاری والدہ زندہ ہے؟ عرض کیا جی ہاں زندہ ہیں۔ فرمایا کہ جاؤ، جا کر والدہ کی خدمت کرو، ان کی فرما برداری کرو، ان کی دیکھ بھال کرو، تمہیں انشاءاللہ جہاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ یمن قبیلہ کرن کے باشندے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انہوں نے پایا لیکن زیارت نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں یہ اعلان فرمایا ہوا تھا کہ جو شخص بھی مسلمان ہو تو پہلے میرے پاس مدینہ آئے، کچھ دن یہاں رہ کر دین سیکھے پھر جائے۔ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اطلاع ملی کہ اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے کہ میرے پاس آئیں، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ، میری والدہ زندہ ہے اور میں ہی ان کی خدمت کرتا ہوں، کوئی اور خدمت کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے، کیا میں بھی آؤں یا نہ آؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب بھیجا کہ جی آپ میرے پاس نہ آئیں، والدہ خدمت کریں۔ اور پھر آپ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ میری وفات کے بعد یمن قبیلہ کرن سے اویس نامی شخص آئیں گے، جب وہ آئیں تو آپ ان سے اپنے لیے اور امت مسلمہ کے لیے دعا کرانا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرمائیں گے۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کافی عرصہ تک ان کی تلاش میں رہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج پہ گئے، تو حج پہ مجمع ہوتا ہے اور مختلف علاقوں سے، ممالک سے لوگ آتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھئی یمن کے لوگ کہاں ہیں؟ بتایا کہ جی فلان جگہ بیٹھے ہیں۔ تو ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ بھائی تم میں کوئی اویس نامی شخص بھی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ اویس نامی شخص ہے لیکن وہ اس وقت یہاں نہیں ہے، بلکہ اونٹ چرانے گئے ہوئے ہے۔ جو قریب کے علاقے کے لوگ پہلے تھے وہ اونٹوں پہ حج کرنے آیا کرتے تھے، جیسے خود وہ انسان جو سفر کھانا کھاتا ہے اونٹوں کا خیال بھی کرتا ہے، تو قافلے کے لوگوں نے ڈیوٹی لگائی کہ آپ اونٹ چرا کر لائیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ جی اونٹ چرانے وہ اس طرف گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس طرف چل پڑے، جا کر دیکھا تو اونٹ چر رہے تھے، درخت کے نیچے ایک شخص کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا تھا، بالکل دیہاتی قسم کے شخص تھے۔ حضرت عمر وہاں بیٹھ گئے کہ ان سے پوچھوں گا اویس نامی شخص کون ہے۔ جب انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی اویس نامی شخص سے ملنا تھا، وہ کون ہے جو یمن کے قبیلہ کرن سے آئے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جی وہ میں ہی ہوں۔ پھر ان سے اور باتیں پوچھی تو انہوں نے کہا جی آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، کیوں انٹرویو لے رہے ہیں، میرا کیا وجہ ہے؟ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ آپ میرے لیے اور امت کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ بات ابھی چل رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ظاہر نہیں فرمایا کہ میں خلیفہ وقت ہوں، حضرت عمر ہوں میں۔ اس وقت تصویریں تو ہوتی نہیں تھی کہ پورا ملک جانتا ہو کہ ہمارے خلیفہ یا وزیر اعظم کون سے ہیں، بس نام معلوم ہوتا ہے کہ فلاں شخص ہمارا خلیفہ ہے۔ اکثر لوگوں نے، خاص دور کے لوگوں نے دیکھا ہوا نہیں ہوتا خلیفہ کو۔ تو بات چیت چل رہی تھی، درمیان میں ایک آدمی نے آ کر کہہ دیا امیر المومنین فلاں کام یوں ہوا ہے۔ پھر اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو پہچان ہوئی کہ تو امیر المومنین ہیں۔ پھر حضرت عمر اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ کو میرے لیے دعا کرنی چاہیے، خلیفہ راشد ہیں، ایک عرصہ دراز تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، سفر میں، حضر میں، تو آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام لے کر فرمایا تھا یمن قبیلہ کرن سے اویس نامی شخص آئیں گے تو ان سے آپ دعا کرانا اپنے لیے، ان کی دعائیں قبول ہوں گی۔ تو یہ بات سن کر اویس کرنی رحمۃ اللہ رونے لگے، پھر انہوں نے دعا فرمائی۔ تو دیکھیں اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں عطا فرمایا؟ والدہ خدمت کی وجہ سے عطا فرمایا۔ اب اس والدہ کی خدمت سے، اس مقام سے انسانیت بے خبر تھی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو امت کو اور انسانیت کو یہ مقام بتایا والدہ کا۔ اور آج بہت سی اولاد جو آیات اور احادیث اس طرح کی سنتی ہے والدہ کا احترام بھی کرتی ہے۔ تو جہاں جہاں والدہ کا کسی ماں کا احترام ہو رہا ہے تو اسے احترام کرانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام کا عمل دخل ہے۔ انہوں نے اس بیٹے کی ذہن سازی کی ہے، اسے بتایا ہے کہ ماں کا مقام کیا ہے۔ یہ بھی دین اسلام کا عورت پر ماں کے روپ میں اس پر احسان ہے۔ دوسرا روپ ماں کا ہوتا ہے بیٹی والا۔ اس بیٹی کا روپ میں اگر کوئی عورت ہو تو اسلام نے اس کا مقام بھی بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من عال ثلاث بنات وادبہن وزوجہن واحسن الیہن دخل الجنہ یا فلح الجنہ۔ فرمایا کہ جس آدمی کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں 2 بہنیں ہوں، وہ ان کی اچھی تعلیم کا انتظام کرے، ان کو آداب سکھائے، مناسب وقت پر ان کی شادی کرے، ان سے اچھا سلوک کرے تو آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ بندازہ فرمائیں، دیکھیں 3 بیٹیاں 2 بیٹیاں 3 بہنیں 2 بہنیں۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کسی کی ایک ہی بیٹی ایک ہی بہن، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا اس کے لیے بھی یہی بشارت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی اور بہن ہونے کے روپ میں بھی ماں کو یہ مقام، یہ بھائی کو اور والد کو یہ مقام عطا فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ بعض لوگ اس طرح سے پریشان ہوتے ہیں کہ جی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہماری ہیں، بیٹے نہیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہی پیدا ہوئے 2 یا 3، اور بیٹیاں ہی پیدا ہوئیں۔ 4 بیٹیاں تھیں آپ کی، حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے، بیٹیاں بڑی ہوئیں، جوان ہوئیں، ان کی شادیاں ہوئیں، پھر اس کے بعد انہوں نے وفات پائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں سے بہت اچھا سلوک فرمایا کرتے تھے، اتنا اچھا سلوک فرماتے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ کو سفر پر جانا ہوتا تو آپ سب سے مل کر جایا کرتے تھے، سب سے آخر میں فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ملتے تھے اور وہاں سے سفر پر روانہ ہوتے تھے۔ جب سفر سے آپ تشریف لاتے تھے تو اس وقت آپ کا معمول یہ تھا کہ سب سے پہلے مسجد میں آتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر سب سے پہلے فاطمہ کے پاس جاتے تھے، ان سے ملتے اور اس کے بعد پھر اوروں سے ملا کرتے تھے۔ فاطمہ جب آپ کے پاس آتی تھیں تو آپ اٹھ کر ان کے پاس جاتے تھے دروازے تک، ان کا ہاتھ پکڑتے، اس کو بوسہ دیتے، اپنے قریب لا کر بٹھایا کرتے تھے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی آپ سے یہ سلوک کرتی تھیں۔ تو اسلام نے دیکھے بیٹی اگر بیٹی کے روپ میں عورت ہو یا بہن کے روپ میں عورت ہو تب بھی اس کو یہ مقام دیا ہے۔ اگر وہ بیوی کے روپ میں ہو، شکل میں ہو، اس کے حقوق بیان فرمائے ہیں، اور اتنے زیادہ شاید کسی اور کے حقوق قرآن کریم اللہ نے بیان نہیں کیے کھول کھول کے جتنا حقوق بیوی کے بیان کیے ہیں، بیوی اور شوہر کے۔ سورہ نساء میں اللہ نے ارشاد میں وعاشروہن بالمعروف کہ تم عورتوں سے اچھا سلوک کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ ممکن ہے کسی مرد کو اپنی بیوی ناپسند ہو پھر بھی اچھا سلوک کرے، اس سے پھر بھی برا سلوک نہ کرے، خواہ اس کی شکل و صورت اچھی نہ لگتی ہو یا اس کی کچھ عادتیں اچھی نہ لگتی ہوں، پھر بھی اچھا سلوک کرے، اس لیے کہ شاید اللہ تعالیٰ تمہیں اس عورت سے بہت سا فائدہ پہنچا دے، اور عورت سے انسان کو فائدہ پہنچتا بھی ہے۔ تو دیکھیں بیوی کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام بیان فرمایا۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا دنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا کی تمام چیزیں انسان کے استعمال اور فائدے کے لیے ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، تو سب چیزیں انسان اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جانوروں پہ انسان سواری کرتا ہے، فروخت کرتا ہے، نسل کشی کرتا ہے، ان کا دودھ استعمال کرتا ہے، گھی استعمال کرتا ہے، مکھن استعمال کرتا ہے، اور ان کا گوشت کھاتا ہے۔ جمادات جو ہیں یہ پتھر وغیرہ ان کو انسان استعمال کرتا ہے تعمیر میں، اور نباتات میں پھر یہ پھل سبزیاں آ گئی، ساری انسان استعمال کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ساری دنیا انسان کے فائدے کے لیے ہے، اور سب سے بہترین چیز المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی ہے۔ تو شوہر کو اہمیت دلائی کہ وہ بیوی قدر کرے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرمائے خیرکم لیاہلہ وانا خیرکم لیاہلی، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، اس سے اچھا سلوک کرتا ہو۔ پھر فرمایا کہ الحمدللہ میں اپنی بیوی میں اچھا سلوک کرتا ہوں۔ دیکھیں آپ مردوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ بیویوں سے اچھا سلوک کریں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ مدینہ میں کسی شخص نے بیوی کو مارا ہے، تو آپ نے پھر مردوں میں بیان فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ جو لوگ بیویوں کو مارتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، وہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی، ماں اور بہن کا وراثت میں حصہ بیان فرمایا، جبکہ دوسرے جو مذاہب ہیں وہ حصہ دیتے ہی نہیں تھے، نہ یہودی دیتے تھے، نہ عیسائی دیتے تھے، نہ مشرکین دیتے تھے، اور نہ اسی طرح اور مذاہب کے لوگ دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، عورت کا وراثت میں حصہ ہے۔ اور اسی طرح بار بار اعلان فرمایا بیوی کا اتنا حصہ ہے، بہن کا اتنا حصہ ہے وراثت میں، اور اسی طرح بیٹی کا اتنا حصہ ہے۔ یہ سارے حصے قرآن کریم وراثت کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ مہر کے بارے میں بیان فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ تم بیویوں کو خوش دلی سے مہر دیا کرو۔ اب یہ باتیں مردوں کے لیے بھی ہیں کہ انہیں معلوم ہو کہ ہمارے لیے بیوی کے ہمارے ذمہ حقوق کیا ہیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس حیثیت سے یہ باتیں بڑی اچھی ہیں کہ اسلام نے ان کو کتنی اہمیت دی ہے۔ اگر کوئی والد اپنی بیٹی کو، کوئی شوہر اپنی بیوی کو، کوئی بھائی اپنی بہن کو، یا اسی طرح کوئی بیٹا اپنی والدہ کو اہمیت نہیں دیتا اور اس کا احترام نہیں کرتا، اس حقوق ادا نہیں کرتا، اچھا سلوک نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے دین نہیں سیکھا ہوتا۔ اس عورت کے بارے میں جو دینی تعلیمات ہیں اس کے پاس نہیں ہوتی، علم نہیں ہوتا، تربیت نہیں ہوتی، اس کے مطابق اس کی ذہن سازی نہیں ہوتی، اس طرح سے کوتاہی کرتا ہے۔ اگر ان سب چیزوں کو ہم سیکھ لیں، مردوں کی کوتاہی ختم ہو جائے اور عورتوں کو ملنا شروع ہو جائے اور ان کی زندگی اچھی ہو جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالہ کے بارے میں بیان فرمایا کہ الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ جس شخص کی والدہ زندہ نہ ہو اور خالہ زندہ ہو تو وہ خالہ سے اچھا سلوک کرے۔ ایک شخص آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے ایک بڑا گناہ ہو گیا ہے، تو بتائیں وہ کیسے معاف ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی والدہ زندہ ہیں؟ عرض کی کہ نہیں، والدہ زندہ نہیں ہے۔ پھر پوچھا خالہ زندہ ہیں؟ عرض کہ جی ہاں خالہ زندہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ خالہ سے اچھا سلوک کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو دیکھیں خالہ سے سلوک کرنے کا آپ نے حکم فرمایا۔ تو اس لیے اسلام نے عورتوں کو بڑی اہمیت دی ہے۔ اب عورتوں کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اس اہمیت کو سمجھیں اور وہ اسلام کو اہمیت دیں۔ اسلام کو اہمیت دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین اسلام کو سمجھیں۔ جبکہ اکثر ہماری مائیں بہنیں زندگی اس طرح گزارتی ہیں کہ صبح ناشتہ تیار کرتی ہیں اور پھر ناشتے اور برتنوں سے فارغ ہوتی ہیں، دوپہر کھانے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، دوپہر کھانے کی تیاری سے فارغ ہوتی ہیں تو شام کھانے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ ان کو زندگی کے ضروری مسائل کا بھی علم نہیں ہوتا۔ جیسے مردوں کے لیے شریعت کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، ایسے عورتوں کے لیے شریعت کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت کا ذمہ فرض ہے۔ کوئی سنت یا نفل نہیں ہے کہ آدمی حاصل کر لے تو ثواب ملے گا، حاصل نہ کرے تو گناہ شاید نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ ضروری علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت کا ذمہ فرض ہے۔ وہ ضروری علم کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ عملی زندگی میں طہارت کی ہے۔ طہارت کے مسائل ہر ایک کو سیکھنے چاہیے، ہر ایک کو طہارت کی ضرورت ہے۔ وضو غسل کے مسائل ہر ایک کو ضرورت ہے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی۔ سارے دین کی بنیاد اور چیزوں کی بنیاد طہارت پہ ہے۔ انسان نماز پڑھتا ہے، اس کا تعلق طہارت سے ہے۔ طہارت صحیح ہوگی تو انسان کی نماز صحیح ہوگی۔ اگر انسان پاک صاف نہیں ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کی نماز ہی درست نہیں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دو قبروں کے پاس سے گزرے اور آپ خچری پر سوار تھے۔ وہ خچری اتنی اچھلی کودی، اتنی بدکی کہ آپ نے مشکل سے قابو کیا۔ اب مشکل سے قابو نہ کرتے تو آپ کو نیچے گرا دیتی۔
تو پھر آپ نے وہاں صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ قبریں کن لوگوں کی ہیں؟ تو بتایا کہ فلاں فلاں کی ہیں۔ آپ نے فرمایا انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر اما احدہما فیمشی بالنمیمہ واما الآخر فلا یستنزع من البول۔ تو آپ نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی کسی ایسے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا جس سے بچنا بہت مشکل تھا، بلکہ ایسے گناہ کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے جس سے بچنا آسان تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک کو تو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ چگلی کرتا تھا۔ چگلی کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کو دوسرے کے بارے میں ایسی بات بتانا اور کہنا کہ سننے والے کے دل میں اس آدمی کی نفرت پیدا ہو جائے۔ مثلاً یہ کہنا کہ فلاں آدمی آپ پر الزام لگا رہا تھا، کوئی عورت کو کہے کہ جی فلاں عورت آپ پر الزام لگاتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ فلاں عورت اچھی نہیں ہے، غلط عورت ہے، فلاں چور ہے اور فلاں بے نمازی ہے۔ چگلی ایسی بات کہنا کہ دوسری عورت کو سن کر جس عورت کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے اس کی نفرت پیدا ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک تو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ چغل خوری کرتا تھا، اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ دوسرے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا۔ اب احتیاط نہ کرنے والا مرد ہو تو اس حدیث میں اس کے بھی عذاب ہوگا، اگر عورت احتیاط نہ کر رہی ہو تو اسے بھی عذاب ہوگا۔ تو اس لیے جو پہلی چیز ہے وہ طہارت کے مسائل ہیں، مردوں کے لیے سیکھنا بھی ضروری ہے اور عورتوں کے لیے سیکھنا بھی ضروری ہے کہ وضو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، غسل کرنے کا کیا طریقہ ہے، انسان پاک صاف کیسے ہوتا ہے۔ مرد مساجد میں علماء سے سن سیکھیں، اور عورتوں کی ذمہ داری ہے اگر وہ شادی شدہ ہیں اپنے شوہر سے کہیں کہ مقامی مسجد کسی عالم دین سے، مولانا صاحب سے مسائل پوچھ کے ہمیں سکھائے۔ اگر عورتیں خود پڑھ سکتی ہیں تو بہشتی زیور کا مطالعہ کریں، اس کے دوسرے اور پہلے حصے میں طہارت کے مسائل لکھے ہوئے ہیں، انہیں پڑھیں، اس کے مطابق عمل کریں۔ جو بات سمجھ نہ آئے کسی مولانا صاحب سے فون پر پوچھ لیں یا اپنے کسی گھر کے مرد سے کے ذریعے پوچھیں۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے۔ روزے کا تعلق طہارت سے ہے، اگر آدمی پاک صاف ہو تو اس کا روزہ صحیح ہوتا ہے، اگر آدمی ناپاک ہو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوتا۔ حج کا تعلق بھی طہارت سے ہے، آدمی پاک ہو تو اس کا حج عمرہ صحیح ہوتا ہے، اگر پاک نہ ہو اس کا عمرہ صحیح نہیں ہوتا۔ اس لیے پہلی چیز طہارت ہے، اس کے مسائل سیکھنا ہر مرد عورت کی ذمہ فرض ہے۔ دوسری چیز اخلاقیات ہیں، اخلاق ہم سیکھیں، کہ اکثر ہمارے اخلاق کا تذکرہ نہیں ہوتا، اور سب سے زیادہ معاشرے میں پریشانیاں بد اخلاقی کی وجہ سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق ہم بتائے ہیں، دین میں اخلاق لکھے ہوئے ہیں، ان کو ہم پڑھیں۔ وہ اخلاق سیکھنا بھی نماز پڑھنے کی طرح فرض ہے۔ اخلاق میں سب سے بڑی چیز جو وہ زبان کی حفاظت ہے۔ 90% اخلاق کا تعلق زبان سے ہے، کہ انسان کو دین کی روشنی میں یہ علم ہونا چاہیے کہ مجھے دین کس موقع پر بات کہنے کی اجازت دیتا ہے، کتنی بات کہنے کی اجازت دیتا ہے، کون سی بات کہنے کی اجازت دیتا ہے، اور کس موقع پر بات کرنے سے منع کرتا ہے۔ بہت سچی باتیں ہوتی ہیں، دین اسلام ان کے بولنے سے منع کرتا ہے۔ مثلاً چغلی اور غیبت جو ہوتی ہے وہ سچی بات ہی ہوتی ہے۔ ایک آدمی کسی کے موجودگی میں یہ بات کہے کہ جی فلاں آدمی بے نمازی ہے، ایک آدمی یہ بات کہتا ہے جس کے بارے میں کہتا ہے وہ یہاں نہیں ہے، ابھی یہ غیبت ہے۔ اب غیبت حرام ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا پتہ ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں میں سچی بات کہہ رہا ہوں جی، عورت کہتی ہے میں سچی بات کہہ رہی ہوں، فلاں عورت میں فلاں مرد میں یہ خامی ہے۔ تو دین کیوں منع کرتا ہے؟ اس سے وہ دین اس لیے منع کرتا ہے، اس بات کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ فلاں آدمی یا فلاں عورت بے نمازی ہے، اس سے مجھے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ اس سے مجھے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ ہاں، جس مرد عورت کے بارے میں ہم نے یہ کہا ہے کہ بے نمازی ہے، تو سننے والے کے دل میں اس کی نفرت پیدا ہو گئی کہ میں سمجھتا تھا نمازی مرد ہوگا، نمازی عورت ہوگی تو بے نمازی ہے۔ پھر جب اسے پتہ چلے گا جس کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ فلاں شخص نے میرے بارے میں یہ بات کہی ہے، اس کے دل میں کہنے والے کی نفرت پیدا ہوگی، پھر وہ اسی خامی کو تلاش کرے گا، یہ عورت تلاش کرے گی، اسی خامی بیان کرے گی کہ میری خالہ جو آپ کو میرے بارے میں کہے کہ یہ بے نمازی ہوں، خالہ بھی حجن نہیں ہے، اور خالہ بھی چغلیاں کرتی ہے، وہ بھی غیبتیں کرتی ہے، اور اس نے آپ کے بارے میں مجھے فلاں بات کہی تھی۔ اب دیکھیں صرف یہ غیبت کرنے سے کتنے مسائل پیدا ہو گئے۔ اللہ ناراض، جس کو پہلے جس نے عورت نے یا مرد نے پہلی غیبت کی ہے
تو سننے والے کے دل میں اس کی نفرت آ گئی. جب اسے بات پہنچی اس نے اس کی 10 برائیاں بیان کرنا شروع کر دی, اس کے دل میں نفرت آ گئی. حالانکہ جو بات بولی اسے فائدہ کوئی نہیں تھا, بے فائدہ بات تھی, اس لیے شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے. تو اس لیے اخلاق کو سیکھنا بھی ضروری ہے. اپنی زبان کو احتیاط سے استعمال کرنا بھی شرعی حکم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان جہنم میں جائیں گے تو اکثر مسلمان اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. زبان کو دنیا والا استعمال کر رہے ہوں گے اس لیے جہنم میں جائیں گے. تو میں نے تھوڑی جھلکی دکھائی آپ کو کہ دین اسلام سیکھنے کی کتنی ضرورت ہے اور اس کو نہ سیکھنے سے کتنے مسائل معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں. یہ علم حاصل کرنا فرض ہے. قرآن کریم پڑھنا, ناظرہ پڑھنا, ضرورت کے مطابق اسے حفظ کرنا, یہ بھی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. مرد کی ذمہ داری بھی ہے, عورت کی ذمہ داری بھی ہے. آج ہم دیکھیں تو اکثر مسلمان قرآن کریم پڑھے ہوئے نہیں ہوتے, تو کم از کم آخری 10 سورتیں حفظ کرنا یہ تو ضروری ہے. قرآن کریم پورا کو حفظ کر لے تو نور نلا نور ہے. ورنہ ناظرہ قرآن کریم خود پڑھنا یا بچوں اور بچوں کو پڑھانا آپ نے, یہ والدین کی ذمہ داری ہے. سارا قرآن کریم ناظرہ دیکھ کے پڑھنا اور صحیح صحیح پڑھانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس مرد یا عورت نے اپنی اولاد کو ناظرہ قرآن کریم پڑھا دیا تو اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ ان کے معاف فرما دیں گے. پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ ان کے معاف فرما دیں گے ناظرہ قرآن کریم پڑھانے سے. اور جو بچہ نابالغ قرآن کریم پڑھتا ہے تو اس کو بھی ثواب ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والدین اساتذہ کو بھی ثواب عطا فرماتے ہیں. اس لیے جہاں دنیا میں اور دنیا کی تعلیم بہت زیادہ ہم حاصل کرتے ہیں کہ جی نرسری اب بچہ جانے لگ گیا, اس نے پرائمری کر لی اور مڈل میں پہنچ گیا, میٹرک اس نے کر لی ہے, ایم اے کر لیا, بی اے کر لیا, تو اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم بھی ہم پڑھیں. قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہترین شخص جو قرآن کریم سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. تو اپنی اولاد و قرآن کریم کی تعلیم بھی ہم دیں, اور صرف تعلیم پر اکتفا نہ کریں, روزانہ پڑھنے کی روٹین ہی بنائیں. گھروں میں اگر والدین قرآن کریم روزانہ پڑھنے کی روٹین بنائیں گے تو اولاد بھی قرآن کریم پڑھے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی نیا مسلمان آتا تو آپ سے صحابہ کرام کے حوالے کر دیتے تھے کہ انہیں قرآن کریم سکھائیں. مسجد نبوی میں صحابہ کرام قرآن کریم سکھایا کرتے تھے, اور بعض دفعہ قرآن کریم سکھانے کا اتنا شور ہوتا تھا, آوازیں اونچی ہوتی تھی کہ آپ کو فرمانا پڑتا کہ جی آہستہ آواز سے سیکھیں سکھائیں, آپس میں ہمیں بات چیت کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے. اتنا صحابہ کرام کی آوازیں قرآن کریم سیکھنے سکھانے کی وجہ سے بلند ہو جایا کرتی تھی. تو اس لیے یہ ذمہ داری ہے, اگر ہم قرآن کریم اولاد کو سکھائیں گے تو ہماری وفات کے بعد بھی اولاد پڑھتی رہے گی اور ہمیں ثواب پہنچتا رہے گا. اب بہت سے جوانوں قرآن کریم کا علم نہیں ہے. ہمارے کچھ دوست ہیں 4-5 سال پہلے ان کے پاس میں گیا, ان کے والد صاحب فوت ہو گئے تھے, تو میں نے جا کر ان کے سامنے اصالہ ثواب کے فوائد بیان کیے, اور انہیں میں نے کہا کہ آپ کے والد کا آپ کے ذمہ سب سے بڑا حق یہ ہے کہ آپ نے والد صاحب کو قرآن کریم پڑھ کر اصالہ ثواب کریں. تو ایک بھائی نے ہمت کی, اس نے کہا جی استاد جی ہمیں تو قرآن کریم پڑھنا آتا ہی نہیں. میں بچپن میں پڑھا نہیں آپ نے کہ جی ہم نے نہیں پڑھا, قرآن کریم پڑھا ہی نہیں. میں نے کہا سورہ اخلاص تو آتی ہوگی, اور چھوٹی صورت احسان سی ہے کہ وہ کون سی ہوتی ہے جی, ذرا سنانا پڑھ کے. میں نے بتایا جی قل هو اللہ احد اللہ الصمد, اس نے کہا کہ نہیں جی ہمیں تو نہیں آتی جی. میں نے کہا بھائی, اور ماشاءاللہ ان کا بہت بڑا سب بھائیوں کا کاروبار ہے, بہت تیز ہیں دنیاوی کاموں کے لحاظ سے. قرآن کریم کی حالت ہے کہ سورہ اخلاص بھی نہیں آتی. افسوس کی بات ہے. کہنے لگے کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا جی کہ میں کسی قاری صاحب کو ذمہ لگا دیتا ہوں کہ شاگرد کو کہہ دیتا ہوں, وہ آ کے روزانہ آپ بھائیوں کو پڑھا جایا کریں گے. کہنے لگے نہیں جی اگر آپ پڑھائیں تو ہم پڑھیں گے, ہمیں اور پڑھتے ہوئے شرم آئے گی, بڑے بڑے ہیں ہمارے تو اولاد بھی, ہم کیسے پڑھیں ان سے. میں کہا سبزی روزانہ بازار سے لیتے ہیں, شرم تو نہیں آتی نا. آدمی کی جو ضرورت ہوتی ہے بازار سے لے لیتا ہے, مجھے ذرا سوئی دے دیں جی, دھنیا دے دیں, پودینہ دے دیں, مرچ دے دیں, مسالہ دے دیں, ٹماٹر دے دیں, ضرورت کی چیز لیتے ہیں ہم. تو قرآن کریم بھی ضرورت کی چیز میں شرم نہیں آنی چاہیے. چلو پہلے آپ نے نہیں پڑھا تو آپ پڑھ لیں. اکثر صحابہ کرام نے بڑی عمر میں قرآن کریم پڑھا ہے. جو آدمی مسلمان ہوتے تھے وہ قرآن کریم پڑھ لیتے تھے, مرد بھی اور عورتیں بھی.
کہنے لگے نہیں آپ پڑھائیں تو پھر ہم پڑھیں گے، کہ میرے پاس تو وقت ہوتا نہیں آپ مہربانی کریں، شفقت کریں۔ تو ان کو میں نے پڑھانا شروع کیا، عشاء کے بعد الحمدللہ ان کے 20 پارے مکمل ہو گئے ہیں۔ تو دیکھیں زندگی جب تک ہماری ہے اس وقت تک اللہ کی طرف سے مہلت ہے، اور ہم قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں۔ زندگی ختم، مہلت ختم ہو گئی ہے۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی روزانہ رات کو سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے تو جب وہ فوت ہوتا ہے تو قبر میں سورہ ملک آ جاتی ہے اور وہ اس پر عذاب نہیں ہونے دیتی۔ جس آدمی قرآن کریم پڑھا ہی نہیں، سورہ ملک کا پتہ ہی نہیں سورہ ملک کون سی ہے، تو کیسے تلاوت کرے گا؟ سورہ یاسین کے بارے میں آتا ہے جو دن کے شروع حصے میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دن کی حاجتیں، ضرورتیں پوری فرمائیں گے، ان میں آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ جس نے سورہ یاسین پڑھی نہیں وہ کیسے تلاوت کرے گا روزانہ؟ سورہ یاسین، سورہ ملک اور آخری 10 صورتیں سورہ واقعہ، یہ تو ہر مسلمان کو حفظ اور زبانی یاد ہونی چاہیے تاکہ آدمی روزانہ ان کو پڑھتا رہے۔ باقی جو قرآن کریم وہ صحیح تلفظ کے ساتھ ہم پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہماری خواہش ہوتی ہے بھی روٹی بالکل ٹھیک ہو، نہ جلی ہوئی ہو نہ کچی ہو، سالن بالکل ٹھیک ہو، نہ اس میں مرچیں زیادہ ہوں نہ کم ہوں، نہ نمک زیادہ ہو نہ کم ہو، چائے بالکل ٹھیک ہونی چاہیے، پتی اس میں تیز بھی نہ ہو بہت ہلکی بھی نہ ہو، جیسی میں پسند کرتا ہوں ویسی ہونی چاہیے۔ ایسی ہے نا جی؟ آپ کیسی چائے پسند کرتے ہیں؟ تیز پتی والی، ہلکی والی، نارمل؟ تو دیکھیں ہر ایک کی خواہش ہے نا، اگر گھر والے اس کے خلاف چائے بنا دیں غصہ آ جاتا ہے، پتی آپ نے تیز کیوں کر دی، پتی بہت ہلکی کیوں کر دی، اس میں آج چینی کم کیوں ہے، جی چینی زیادہ کیوں ہے؟ کبھی ہم نے سوچا قرآن کریم کیسے پڑھتے ہیں؟ اس کے جو پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے، ہا اور ہا میں جو فرق کرنا ہوتا ہے، سین اور سا میں جو فرق کرنا ہوتا ہے، لکھنے میں 2 حروف علیحدہ علیحدہ ہیں تو کیا پڑھنے میں ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھتے ہیں جیسے پڑھتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ روٹی کے بارے میں، کپڑوں کی استری کے بارے میں، کھانے پینے کے بارے میں، موبائل کے بارے میں بڑے محتاط ہیں کہ بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے، اچھا موبائل ہو، رزلٹ اچھا ہو کیمرے کا، میموری اچھی ہو اس کی۔ اگر ہمیں فکر نہیں تو اکثر وہ دین کی فکر نہیں ہے کہ دین ہمارا کیسا ہے، قرآن کریم ہم کیسے پڑھ رہے ہیں۔ اب کل ہی میرے پاس ایک حاجی صاحب کا فون آیا، کہنے لگے جی یہ ماشاءاللہ بہت نیک آدمی ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، کہنے لگے جی یہ بتائیں کہ قل هو اللہ احد لفظ ہے یا قل هو اللہ احد ہے؟ میں نے کہا جی قل هو اللہ احد لفظ صحیح ہے اور صحیح پڑھنے کا طریقہ اس کا یہ ہے۔ کہنے لگے ہم تو یوں سنتے رہتے قل هو اللہ احد۔ میں نے کہا نہیں، آپ قرآن کریم کھول کے دیکھیں اور اس میں لکھا ہو واو کے اوپر زبر ہے، اس واو کو لام سے ملا کے پڑھنا چاہیے، یہ صحیح طریقہ قل هو اللہ احد۔ اور پھر کہنے لگے جی ہم تو اب تک یوں سنتے پڑھتے آ رہے ہیں قل هو اللہ احد۔ اب دیکھ قرآن کریم کی آخر سے تیسری صورت ہے، چھوٹی سی صورت ہے، 3-4 اس کی آیتیں ہیں، 2 لائنوں کی صورت ہے، آدمی بھی نمازی ہے، حاجی صاحب ہیں، بہت نیک ہیں، سورہ اخلاص بھی اسی طریقے سے نہیں آتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم توجہ کریں، قرآن کریم ہم پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، بچیوں کو بھی پڑھائیں، چھوٹے بچے بچیاں جو ہیں تو ان کو مسجدیں بھیجیں۔ الحمدللہ یہاں مولانا کامران صاحب قرآن کریم پڑھاتے ہیں، تو کسی پڑھانے والے کا مل جانا بھی اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم ایسے سیکھا کہ میں اپنے بستی سے باہر جا کے بیٹھ جایا کرتا تھا اور میں دیکھتا رہا مکہ سے قافلہ تو نہیں آ رہا، مکہ سے قافلہ آ رہا ہوتا تو ان سے پوچھتا کہ تم میں سے قاضی محمد کا ساتھی تو نہیں ہے؟ ہجرت سے پہلے کی بات ہے یہ، تو مجھے بتاتے کہ ہاں ہم محمد کے ساتھی ہیں، تو میں انہیں کہتا کہ آپ مجھے کوئی سورت سکھا جاؤ، تو مجھے قافلے والے کوئی آیت دے جاتے، 1 آیتیں 2 آیتیں کہ یہ پڑھتے رہو، میں پڑھتا رہتا تھا۔ دوسرا قافلے والا آتا، میں نے بتاتا کہ جی میں نے فلاں سورت کی 2 آیتیں سیکھ لی ہیں، اگلی 2 آیتیں مجھے بتا جاؤ، راستے بیٹھے رہتے تھے وہ، تو قافلے کے لوگوں سے قرآن کریم وہ سیکھتے تھے، اس طرح قرآن کریم حاصل کیا۔ تو آج الحمدللہ ہر مسجد میں پڑھانے والے حفاظ قراء علماء موجود ہیں، ان سے قرآن کریم پڑھیں۔ اور مزے کی بات ہے فیس بھی کوئی نہیں ہے، سکول میں بچہ پڑھنے جاتا ہے تو کم از کم 1500 فیس دینی پڑتی ہے، ایسی ہے نا جی؟ مسجد میں کوئی فیس نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، جو مرد حضرات ہیں، بچے ہیں جنہوں نے قرآن کریم نہیں پڑھا یا پڑھا ہوا ہے، تلفظ ان کے ٹھیک نہیں ہے، غلط طریقے سے پڑھتے ہیں، تو مسجد میں ٹھیک کریں۔ جو بڑی عمر کی خواتین ہیں تو وہ گھر میں رہ کر کوئی معلمہ ہو، قاریہ صاحبہ ہوں، کوئی عالمہ ہوں، ان سے قرآن کریم سیکھیں، اور یا قریب کی مدرسہ ہو بنات کا، کوئی استانی صاحبہ وہاں ہوں
تو ان سے قرآن کریم اپنا درست کرنے کی کوشش کریں. تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ صرف کمانے کھانے کے لیے عطا نہیں فرمائی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. کھانا پینا ضرورت کے لیے ہوتا ہے، ہم دین کی طرف متوجہ ہوں اور روزانہ اسے وقت دیں. سب وقت دیں گے انشاءاللہ، خواتین بھی وقت دیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا کہنا سننا قبول و منظور فرمائے، اور انشاءاللہ آئندہ ہر دوسرے اتوار کو صبح 10 بجے بیان ہوا کرے گا. تو خواتین بھی تشریف لائیں، اپنا وقت نکال کر قریب کی محلے پڑوس کی عورتوں کو بھی لائیں تاکہ وہ بھی دین کی بات سنیں اور سیکھیں اور عمل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام پڑھ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.